علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 279۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والے کو وعید سنائی ہے، اس کو دھمکایا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے سود لینے سے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ سے کیا مراد ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سے جنگ سے مراد ہے آگ، جہنم کی آگ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ سے مراد ہے تلوار۔ مطلب کہ دنیا میں تمہارے لیے تلوار ہے اور آخرت میں تمہارے لیے آگ ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ جو بندہ سود سے باز نہ آتا ہو وہ بندہ، اس کو حاکم ایک دفعہ توبہ کی دعوت دے گا، اگر وہ توبہ کر لے تو ٹھیک، نہیں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کتنے ایسے اقوال امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے سلف سے نقل کیے کہ جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر اسلامی حکمران ہو اور کوئی بندہ سود خور ہو، وہ سود خور کو توبہ کی دعوت دے، وہ توبہ قبول کرے تو ٹھیک، نہیں تو اس کا سر قلم کر دے، خون معاف۔ بلکہ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جی ایک بندے نے کہا ہے کہ انسان اپنے پیٹ میں سب سے بری چیز جو داخل کرتا ہے وہ شراب ہے، اگر شراب سے کوئی بری چیز ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ بات سمجھ آئی؟ کسی بندے نے کہا کہ سب سے بری چیز جو انسانی بدن میں جاتی ہے وہ شراب ہے، شراب سے اگر کوئی بری چیز ہو تو میری بیوی کو طلاق۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا، امام مالک نے پہلے دن کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، مجھے سوچنے دو۔ دوسرے دن پھر بندہ آیا، کہا کہ جاؤ ابھی مجھے سوچنے دو۔ تیسرے دن جب وہ بندہ آیا تو امام مالک رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اس سے کہو تیری بیوی کو طلاق ہو چکی ہے، کیونکہ شراب سے زیادہ بری چیز میں سود کو سمجھتا ہوں، اور سود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، اور کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اختیار کرنے والا اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ سود کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود اختیار کرنے والا میرے سے جنگ کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے جس کی بہت زیادہ وعید ذکر کی گئی ہے تو وہ سود ہے۔ سود بڑا خطرناک عمل ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ معاف کرے انسان کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ درندوں جیسا مزاج بن جاتا ہے، اپنے پیٹ کی خاطر کسی کو چیرنا پھاڑنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں رہتی۔ جس طرح ایک جانور اپنے پیٹ کی خاطر دوسرے جانور کو مار دیتا ہے، اس طرح وہ اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے پیسے کی خاطر دوسرے مسلمان کا معاشی قتل اور پھر اس کے خاندان کو تباہ و برباد کرنا اس کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگ قرار دیا کہ تم پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ استنادی حیثیت اس کی میرے علم میں نہیں ہے، میں دیکھ نہیں سکا وقت کم ہونے کی بنا پر۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سود خور کو کہے گا اسلحہ پکڑ اور اللہ کے ساتھ جنگ کر، اسلحہ پکڑ اور اللہ کے ساتھ جنگ کر۔ اب اللہ سے کوئی جنگ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنگ کر کے آج تک کوئی غالب آیا؟ تو اس کا معنی پھر یہی بنتا ہے کہ سود کھانے والا بندہ کسی صورت میں سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ واللہ یہ بات حقیقت ہے، انسان خالی پیٹ سو جائے، انسان سوکھی روٹی کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لے، مرچوں اور نمک کے ساتھ اپنا پیٹ بھر لے، یہ آسان ہے بجائے اس کے کہ وہ سود کے پیسوں سے مرغن قسم کی غذائیں کھائے اور اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بندہ انتہائی مبغوض بن جائے کہ اللہ اس سے جنگ کا اعلان کرے۔
تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ہم جہاں تک ہو سکے دور دور تک بھی جہاں شبہ آئے اس سے بچیں۔ سود سے تو بچنا ہے، لیکن اس پورے نظام کا کسی بھی طرح ہم پہیہ نہ بنیں، اس کی گاڑی کا کوئی پرزہ نہ بنے، کیونکہ جو سودی گاڑیاں ہیں آپ اس کے کسی پرزے کے طور پر آپ جا کر فٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کا حصہ ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے اصل قیمت ہے، اصل مال۔ اب تم اصل مال لوگے، جتنے اس کو اصل پیسے دیے تھے بس وہ پکڑو، زائد تم نے نہیں لینا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو زائد لے کر، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ اس کی دو صورتیں ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، یعنی تمہاری اصل کوئی نہیں مارے گا، وہ تمہیں ملے گی۔ اور لا تظلمون، اگر اس کو آپ اسی مظلوم سے جوڑیں گے پھر اس کا معنی یہ ہے کہ لا تظلمون، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہاری اصل سے زیادہ تم سے طلب نہیں کیا جائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سود کو ظلم قرار دیا۔ جب سود کو اللہ تعالیٰ نے ظلم کہا ہے، اور اگر کوئی ملک یہ سمجھے کہ ہم سود کے بغیر نہیں چل سکتے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر کی حکومت کو رکھتا ہے لیکن ظالم کی حکومت کو اللہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ ظالم مسلمان ہی کیوں نہ ہو، ظالم اہل توحید ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کی حکومت باقی نہیں رہنے دیتا، اور کافر عدل و انصاف والا ہو اللہ اس کی حکومت کو باقی رہنے دیتا ہے۔ سود کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اللہ نے فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، سود ظلم ہے، اور جو حکومتیں ظلم کرتی ہوں وہ رہ نہیں سکتی۔ آپ واللہ دیکھیں پاکستانی اقتدار کے اندر کون سی حکومت رہی ہے، ہر ایک دوسرے کے خلاف اٹھ رہا ہے۔ یہ بغاوت اور یہ خروج اور یہ جو ہے نا وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ جو نظام ہے یہ کیوں ہے، یہ سارے وبال کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے خلاف انہوں نے جو جنگ کا اعلان کر رکھا ہے، یہ سب اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ ظالم کی حکومت باقی نہیں رہنے دیتا، اور اسی لیے یہ حکومتیں بچتی بھی نہیں ہیں۔ شاید ہی کسی نے 5 سال پورے کیے ہوں، اور جس نے 5 سال پورے کیے ہوں اس کو کبھی سکون بھی نہیں ملا 5 سال میں۔ اس کے اوپر بھی ایسے 5 سالوں میں مسلط رہتے ہیں لوگ کہ وہ حکومت میں ہونے کے باوجود سکون نہیں پا سکتا۔ تو یہ سب نتائج کیا ہیں؟ یہ سب کے سب نتیجے ہیں اللہ سے جنگیں کرنے کے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔